السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ یونس، آیت نمبر 59 سے 66 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ حضرت ابن عباس اور مجاہد اس آیت کا اس طرح کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان مشرکوں کی تردید میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے بحیرہ و سائبہ اور وسیلہ کی رسموں کے لیے حلال و حرام کے ضابطے خود بنا لیے تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اور سورۃ الانعام آپ پڑھ چکی ہیں، اس آیت کی تفسیر جو ہے سورۃ الانعام میں آپ سن سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں، انعام کی آیت نمبر 136 ہے۔ امام احمد نے مالک بن نضلہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں بڑا پراگندہ حال تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کس قسم کا مال تمہارے پاس ہے؟ میں نے عرض کیا ہر قسم کا مال، یعنی اونٹ بھی ہیں، غلام ہیں، گھوڑے ہیں اور بکریاں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال سے نوازتا ہے تو اس کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ تمہاری قوم کے اونٹ جب اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں تو ان کے کان صحیح ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ان کے کان صحیح ہوتے ہیں، مگر تم لوگ اس طرح سے ان کے کان کاٹ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بحیرہ ہیں، ان کانوں کو یا ان کی کھالوں کو کاٹ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ کان کٹے ہیں، پھر انہیں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حرام بھی قرار دے لیتے ہو۔ اس نے جواب دیا جی ہاں بالکل ایسے ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جو مال عطا فرمائے وہ تمہارے لیے حلال ہے،
اللہ تعالیٰ کا بازو تمہارے بازو سے زیادہ مضبوط ہے، اور اللہ تعالیٰ کا استرا جو ہے تمہارے استرے سے زیادہ تیز ہے۔ پھر انہوں نے باقی حدیث بھی بیان کی۔ یہ حدیث جید ہے اور اس کی سند جو ہے وہ قوی ہے۔ اس کے بارے میں عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ جیسے کہ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، رزق سے عموماً کھانے پینے کی چیزیں ہی مراد لی جاتی ہیں، حالانکہ یہ لفظ بڑے وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً میرے اور آپ کے پیارے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی علما نافعا، یا اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اسی طرح ایک مشہور دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اس پہلی دعا میں رزق کا لفظ عطا کرنے یا عطیے کے معنی میں آیا ہے، اور دوسری دعا میں توفیق عطا کرنے کے معنوں میں آیا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی جسمانی یا روحانی تربیت میں کوئی ضرورت پوری کرتی ہو وہ رزق ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں بھی رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں ہے جس سے صدقہ فردی یا نفلی ادا کیا جائے، بلکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو علم عطا کیا ہے تو وہ بھی رزق ہے، اور اسے بھی چاہیے کہ اس کو خرچ کرے، یعنی لوگوں کو علم سکھائے، یعنی دوسروں کو علم سکھائے۔ اور اگر صحت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے تو کمزوروں کی مدد کرے، صحت سے صدقہ ادا کرے، یعنی اللہ نے صحت دی ہے تو اس سے لوگوں کی مدد کرے، کمزوروں کی مدد کرے اور ان کے کام کاج کرے، تو یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے اور رزق میں شمار ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، مال دیا ہے، علم دیا ہے، تو اس کو اللہ کے نام پر خرچ کریں۔ آگے ارشاد ربانی جیسے فرمایا فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں میں سے جو کچھ اللہ نے حرام کیا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آ چکا ہے، اور جو کچھ مشرکوں اور رسم و رواج کے پرستاروں نے خود بخود اپنے اوپر حرام بنا لیا تھا اس کا ذکر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 103 اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 143 میں گزر چکا ہے۔ آپ وہاں سے چاہیں تو تفسیر سن سکتی ہیں، سورۃ الانعام کی 143 آیت اور سورۃ المائدہ کی 103 آیت میں اس کی تفسیر سن سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے نا، ان لوگوں کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ جس چیز کو یہ چاہیں حرام قرار دے لیں اور جس چیز کو چاہیں حرام چیز کو حلال بنا لیں اور حرام کو حلال کر لیں اور حلال کو حرام کر لیں؟ پھر یہ بات یہاں تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ وہ اس پر مذہبی تقدس کا لبادہ بھی چڑھا دیتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی بات نہیں رہتی کہ انہوں نے حلال کو حرام کر لیا یا حرام کو حلال کر لیا، یہی بس نہیں رہتی بات، بلکہ وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب میں ہے، اس پر مذہبی تقدس کا لبادہ بھی چڑھا دیتے ہیں اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ ہماری تورات میں ہے یا یہ ہماری انجیل میں ہے اور یہ اللہ کا یا شریعت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آیا وہ اس نسبت کو کسی الہامی کتاب سے پیش کر سکتے ہیں؟ اور ایسا نہیں کر سکتے تو صاف اور واضح ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، لہذا یہ ڈبل مجرم ہوئے۔ یہ معاملہ تو کھانے پینے کی چیزوں کا تھا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں جن میں سے سر فہرست شرک ہے، اور جو لوگ شرک کو حلال بنا لیں، شرک کو بھی حلال بنا لیں اور اس پر مذہبی تقدس کا لبادہ چڑھا کر انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیں، نیز وہ لوگ جو اخلاقی اور تمدنی حدود و قیود میں کسی چیز کو اپنی خواہش کے مطابق حلال اور حرام بنا لیتے ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ حرمت والے مہینوں کو حلال بنا لیا کرتے تھے، وہ سب اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں، اور ایسی حرام سے حلال اور حلال سے حرام کردہ چیزیں
بے شمار ہیں. سبحان اللہ. آگے ارشاد ربانی ہے وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو لوگ اللہ پر افترا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال کرتے ہیں؟ کیا یہ سوچتے ہیں، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے پاس آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ارشاد باری تعالیٰ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے. ابن جریر یہاں فرماتے ہیں کہ وہ مہربان ہیں کہ وہ لوگوں کو جلد دنیا میں سزا نہیں دیتا، دنیا میں جلد سے جلد ان کے گناہوں پر، ان کی خطاؤں پر سزا نہیں دیتا. اور میرے خیال میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس جملے کا یہ مفہوم ہو کہ وہ مہربان ہے کہ اس نے اپنی پیدا کردہ ان چیزوں کو حلال قرار دے دیا جو دنیا میں مفید ہیں. ان چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال قرار دے دیے جو دنیا میں مفید ہیں، فائدے مند ہیں، اور صرف ان ہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو دنیا یا دین کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں، نقصان دینے والی ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ ان چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے لیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے احسان فرماتے ہوئے ان کے لیے حلال قرار دیا ہے. اور اس طرح یہ خود اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا کرتے ہوئے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے لیتے ہیں. مشرکین نے اپنے لیے جو شرعی ضابطے مقرر کیے اور اہل کتاب نے اپنے دین میں جن بدعات کو ایجاد کیا تھا، ان میں انہوں نے اسی طرز عمل کو اختیار کیا تھا. جیسا کہ فرمایا وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، قیامت کے دن ان حلال اور حرام بنانے والوں سے کیا سلوک کیا جائے گا؟ اس دن انہیں جو مار پڑے گی نا اور دکھ کا عذاب سہنا پڑے گا، اس کے متعلق بھی ان جھوٹ بولنے والوں نے، ان جھوٹ بہتان باندھنے والوں نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے، جس نے ہر وقت انہیں ہر اچھے اور برے کام کے انجام سے آگاہ کر دیا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ لوگ اللہ کی اس مہربانی پر اس کے شکر گزار ہوتے، اس کی شکر گزاری کرتے، الٹا اس کی حدود کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، اس کی حدودوں کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، پھر اس کام کو اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے منسوب بھی کر دیتے ہیں. آگے ارشاد ربانی ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہر لمحہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر لحظہ آپ کے اور آپ کی امت کے اور تمام مخلوقات کے تمام حالات کو جانتا ہے، اور اس کے علم اور اس کی نظر سے آسمانوں اور زمین کا کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے، بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے خشکی اور سمندر کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی تریا کوئی خشک چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ تمام جانداروں کی ہر حرکت سے بھی خوب واقف ہے. اس کا اظہار بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، سورۃ الانعام کی اس دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ درختوں اور تمام جمادات کی حرکتوں تک سے اللہ سبحانہ و تعالی آگاہ ہے. زمین پر چلنے پھرنے والا حیوان یا پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو، تمہاری طرح الگ امت نہ ہو. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے.
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے اس سبق میں فرماتے ہیں وما تکونوا فی شان وما تتلو منہ من قرآن، اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے کچھ بھی پڑھتے ہیں، اور تم لوگ جو بھی کام کرتے ہو اور جب اس میں مصروف ہوتے ہو تب ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی جب تم اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہو تو ہم تمہارا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تمہاری تمام باتوں کو سبحان اللہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں بیک وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ وما تکونوا فی شان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا ہے اور مشرکین مکہ کو بھی، اور ان دونوں کی سرگرمیوں کا چاروں جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ان دونوں کی سرگرمیوں کا جائزہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، یعنی ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جنہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا اور اسی مقصد کے لیے اپنی جان تک کھپا رہے ہیں، لوگوں کو جا جا کر قرآن سنا رہے ہیں اور اس کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں، اور جب لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ کو انتہائی صدمہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ کے مخالفین ہیں جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دکھ دینے اور تکلیفیں پہنچانے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے اور اسلام کی ہر راہ کو روکنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی آنکھوں سے اجل نہیں رہ سکتی۔ گویا اس آیت میں کافروں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو کرتوتیں بھی تم کرتے ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو وہ سب کچھ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی موجود ہے، پھر وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے اور وہ ریکارڈ بھی ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا اپنی ان سرگرمیوں کے انجام کی ابھی سے فکر کر لو، ابھی تو دنیا ہے، دار العمل ہے، ابھی سے فکر کر لو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یہی بات کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے دوست وہ ہیں جو ایماندار اور پرہیزگار ہیں، جیسا کہ اولیاء اللہ کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب تیسیر القرآن میں اولیاء اللہ کی پہچان بتاتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی تعریف اگلی آیت میں یہ بتلائی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، اور متقین کی صفات جو آپ نے پڑھی ہیں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں جو پڑھی ہیں الف لام میم سے جو پڑھی ہیں آپ نے، وہ یہ ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس کتاب یعنی قرآن اور پچھلی سابقہ ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ گویا جن ایمان لانے والوں میں مذکورہ صفات پائی جائیں، یہ ساری صفتیں ایمان لانے والوں میں جن ایمان لانے والوں میں یہ ساری صفتیں پائی جائیں وہ سب اولیاء اللہ ہیں۔ پھر چونکہ ایمان اور اتقاء کے بھی کئی درجے ہیں، اس لحاظ سے اولیاء اللہ کے بھی کئی درجے ہوئے، اور عرف عام میں اولیاء اللہ ان لوگوں کہتے ہیں جو ایمان و تقوی کے بلند درجات پر فائز ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ 50-100 روپیہ بھی مال و دولت ہوتا ہے، کسی کے پاس 50 ہو یا 100 روپیہ ہو تو وہ بھی مال و دولت ہے، لیکن مالدار اسی شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ہزاروں اور لاکھوں روپے اپنی ضروریات زندگی سے زائد موجود ہوں۔ اسی لحاظ سے بعض صحابہ سے ولی کی یہ صفت منقول ہے کہ ولی وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور مخلوق خدا اس سے بے لوث بے انتہا محبت کرے۔ اللہ اکبر۔ قرن اول میں بھی کچھ ایسے مسلمان موجود تھے جن کی طبع زہد و تقوی اور عبادت کی طرف زیادہ مائل ہو گئیں۔ پہلی صدی اور دوسری صدی ہجری میں انہیں زہاد اور صالحین کا نام دیا جاتا تھا، لیکن تیسری صدی میں جب مسلمانوں پر یونانی اور ہندی فلسفہ کے اثرات پڑنے لگے تو یہ
یہ طبقہ ترک دنیا اور رہبانیت کی طرف مائل ہو گیا اور اولیاء اللہ کا مفہوم یکسر بدل گیا، اور یہ لفظ صرف ان لوگوں کے لیے مختص ہو گیا جو ریاضتیں اور چلہ کشیاں کرتے ہیں اور باقاعدہ کسی شیخ یا ولی کی بیعت کے رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں اور ان سے کرامات کا ظہور ہو۔ پھر اس طبقے میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور حلول جیسے غیر اسلامی عقائد داخل ہو گئے، اور ولی کی ولایت کا معیار یہ قرار دیا گیا کہ جس کسی سے کرامات کا ظہور جتنا زیادہ ہو وہ اسی درجے کا ولی ہے۔ پھر ان لوگوں میں بعض نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ ہمیں براہ راست اللہ سے خبریں ملتی ہیں، نعوذ باللہ، اور ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض نے تو شریعت کو ہڈیاں اور اپنے دین طریقت کو اصل مغز قرار دیا اور ولایت کے ایک باقاعدہ باطنی نظام کی داغ بیل رکھ دی۔ ان میں پیروی مریدی لازمی قرار دی گئی اور یہ لوگ اپنے اس مخصوص طبقے کو ہی برتر اور اولیاء اللہ قرار دینے لگے، اور ان اولیاء اللہ کے علم غیب تصرف سے لوگوں کو ڈرایا جانے لگا، ان کی ہیبت سے لوگوں کو ڈرایا جانے لگا، اور ایسے نظریات مسلمانوں میں خوب شائع ہونے لگے، شائع کیے گئے۔ شرعی نقطۂ نظر سے ایسے نظریات بالکل باطل ہیں اور بے بنیاد ہیں۔ یہاں جو ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف کا لفظ کسی پیش آنے والے خطرے کے لیے اور غم کا لفظ ماضی میں کسی چھن جانے والی نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس بشارت کا اطلاق دونوں جہانوں میں ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ان اولیاء اللہ کا اپنے پروردگار پر اس قدر بھروسہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ تو کسی چیز کا خوف زدہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی انہیں ایسا غم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی سابقہ زندگی اللہ سے غفلت اور بیکار کاموں میں گزاری ہے۔ یہی صورت آخرت میں بھی ہوگی۔ انہیں نہ اس دن کی ہیبت جو ہے وہ خوف زدہ کرے گی، نہ پیاس ستائے گی، نہ ہی اور کسی قسم کے دکھ یا عذاب کا خطرہ ہوگا، اور نہ دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق کچھ حسرت اور ندامت ہوگی، نہ کسی مطلوب چیز کے چھن جانے کا افسوس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہاں پر امام ابن جریر نے حضرت عبادہ بن سامت کی روایت کو بیان کیا ہے کہ بشرا سے مراد جو ہیں سچے خواب ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں علماء نے بشرا سے مراد دو مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہاں پر اس سے مراد لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آخرت کی بشارت سے مراد جنت ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبادہ بن سامت کی روایت کو بیان کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے یا رسول اللہ کہ آخرت کی بشارت سے مراد جنت ہے، لیکن یہ فرما دیجئے کہ دنیا کی بشارت سے کیا مراد ہے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا اس سے مراد نیک خواب ہے، جسے کوئی بندہ دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی خواب دیکھا جاتا ہے۔ یہ نبوت کے 44 یا 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اسی طرح امام احمد نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی ایک نیک کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی ستائشیں کرتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ بشارت ہے، تلک عاجل بشرى المؤمن، یہ وہ بشارت ہے جو مومن کو جلد مل جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اور پریشان خواب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الحیات الدنیا، فرمایا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ فرمایا سچا خواب جو ہے مومن کے لیے بشارت ہوتا ہے، اور وہ نبوت کے 49 حصوں میں سے
ایک حصہ ہے۔ جو شخص اچھا خواب دیکھے وہ اس کے بارے میں بتا دے، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ اسے غم میں مبتلا کر دے۔ اس طرح کے خواب کے دیکھنے پر وہ بائیں طرف 3 بار پھونک مار دے، دھتکار دے اور خاموش رہے، اور کسی کو بھی اس خواب کے بارے میں اگر کوئی ڈراونا کوئی ایسا خواب دیکھا ہے تو جب اس کی آنکھ کھلے تو اپنے بائیں طرف 3 بار پھونک دے، دھتکار دے اور خاموش رہے، اور کسی کو بھی پھر اس خواب کے بارے میں نہ بتائے۔ اصحاب کتاب ستہ نے اس روایت کو بیان نہیں کیا۔ واللہ عالم۔ آگے اس کا دوسرا مفہوم ابن کثیر کہتے ہیں، ایک اور مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس بشارت سے مراد موت کے وقت فرشتوں کا مومن کو مغفرت اور جنت کی بشارت دینا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حامیم سجدہ میں بھی فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پوری آیت۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے، جس چیز کو تمہارا جی چاہے وہ تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے، سبحان اللہ، نزلا من غفور الرحیم، بخشنے والے مہربان کی طرف سے تمہاری مہمانی ہوگی۔ حضرت براہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث میں ہے، بے شک مومن کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اس کے پاس سفید چہروں اور سفید کپڑوں والے فرشتے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اے پاک روح، تو نکل کر نعمتوں، خوشبو اور پھولوں اور ایسے رب کی طرف آ جا جو ناراض نہیں ہے۔ جو روح اس کے منہ سے تو روح جو ہے، یہ سن کر روح اس کے منہ سے اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بشارت یہ ہوگی جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں، ان کو اس دن کا بڑا بھاری، بہت بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان سے یہ کہہ کر ملیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ آگے ارشاد ربانی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، یعنی اس وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، نہ اس کی خلاف ورزی کی جائے گی، بلکہ یہ ایک اٹل اور حتمی فیصلہ ہے اور وعدہ ہے جو ہر صورت میں پورا ہو کر رہے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں، لا خوف علیہم، خوف کا لفظ کسی پیش آنے والے خطرے کے لیے، اور غم کا لفظ ماضی میں کسی چھین جانے والی نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس بشارت کا اطلاق دونوں جہانوں میں ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ان اولیاء اللہ کا اپنے پروردگار پر اس قدر بھروسہ ہوتا ہے کہ نہ تو انہیں کسی چیز کا خوف زدہ کرتا ہے، اور نہ ہی انہیں ایسا غم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی سابقہ زندگی اللہ سے غفلت اور بیکار کاموں میں گزاری ہے۔ یہی صورت آخرت میں بھی ہوگی، انہیں نہ اس دن کی ہیبت زدہ کرے گی، نہ پیاس ستائے گی، اور نہ ہی اور کسی قسم کے دکھ یا عذاب کا خطرہ ہوگا، اور نہ دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق کچھ حسرت اور ندامت ہوگی، نہ کسی مطلوب چیز کے چھن جانے کا افسوس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت ایسی ہے کہ جو حتمی، یقیناً اور ناقابل تغیر و تبدل ہے، بالالفاظ دیگر جو اللہ کے دوست ہوں یا جن کا دوست اللہ تعالیٰ ہو جائے، وہ کہیں بھی اور کسی حال میں بھی پریشان نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے یہی بات سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے،
ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جمیعا۔ اولیاء اللہ کے بعد اب ساتھ ہی آدھا اللہ کا ذکر فرمایا ہے، اللہ کے دشمنوں کا ذکر اللہ فرماتے ہیں جو حق کا انکار کرتے تھے، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں پر بھپتیاں کستے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ اس آیت میں پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو یہ کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے کہ غلبہ، قوت، اقتدار اور عزت تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کبھی اس حال میں نہیں رہنے دے گا، بلکہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ منکرین حق ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور عزت اور غلبہ اہل حق کو انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ، آپ ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ مت ہوں، ان مشرکوں کی باتوں سے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا اور اسی کی ذات گرامی پر توکل کرنا۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے، عزت تو سب کی سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کی ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے، وہ سنتا ہے اور جانتا ہے، اپنے بندوں کے اقوال کو سنتا ہے اور ان کے تمام احوال کو جانتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے، جبکہ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور بت کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لہٰذا اس بات کی بھی قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اس سلسلے میں ان کا سارا انحصار اپنے وہم و گمان اور کذب و افتراء پر ہے۔ واللہ اعلم۔